رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے۔ کاش کہ ایسا ہو کہ جس طرح رمضان میں ہماری مساجد آباد ہیں، باقی مہینوں میں بھی ایسے ہی آباد ہو جائے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو گناہ کبیرہ ہے، اور ہم میں وہ ہمارے معاشرے میں ایسی وہ صلاحیت کر گیا ہے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور وہ گناہ ہے غیبت۔ یہ تب تک معاف ہی نہیں ہوتا جب تک ہم اس شخص سے جا کے معافی نہ مانگ لیں جس کی ہم نے غیبت کی ہے۔ کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے بچو، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کوئی شخص اچھا نہیں لگتا، ہم اس کے حوالے سے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، اناد رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا، اور وہ شخص، اس کو اللہ نے عزت دے دی، مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا، شہرت دے دی، دولت دے دی۔ یہ سب چیزیں کس نے دی اسے؟ اللہ نے دی۔ اب ہم اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اپنے حلقہ احباب میں بیٹھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے نا، اور جس کی غیبت کرتا ہے، جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے، اس کے گناہ اپنے سر لے رہا ہوتا ہے اور اپنی نیکیاں اسے دے رہا ہوتا ہے۔ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اس مہینے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ مساجد بری ہوتی ہیں، مساجد آباد ہوتی ہیں۔ کاش کہ ایسا ہو کہ جس طرح رمضان میں ہماری مساجد آباد ہیں، باقی مہینوں میں بھی ایسے ہی آباد ہو جائے۔ دعا کریں کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ غیر رمضان میں بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائیو، ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، رمضان میں بہت سارے لوگ گو کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن جھوٹ سے بھائی جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ رمضان ہے میں جھوٹ، اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ رمضان ہے جھوٹ نہیں بولتا، رمضان میں فلاں کام سے پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ یہ صرف رمضان میں نہیں، دعا کریں کہ ہر برائی سے ہم پیچھے ہٹ جائیں، ہر گناہ سے ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ دعا کریں گے یا اللہ ہمیں ایسا بنا کہ تو ہمیں پسند کرنا شروع کر دے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے، باقی آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ کے نوٹس میں یہ بات آئی بھی ہوگی کہ رمضان میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا، رمضان میں فراڈ نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو گناہ کبیرہ ہے، اور ہم میں وہ ہمارے معاشرے میں ایسی وہ
صلاحیت کر گیا ہے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑتے نہیں، اور وہ گناہ ہے غیبت۔ اور دکھ کی بات یہ ہے، انتہائی دکھی دل سے کہہ رہا ہوں، کہ ہم مسجدوں میں بیٹھ کے بھی کسی دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے، ہم مساجد میں بیٹھ کے کسی دوسرے کی بات کر رہے ہوتے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی تب تک نہیں ہوتی جب تک ہم نے جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی نہ مانگی۔ ذرا غور کیجئے نا، باقی جتنے بھی گناہ ہیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ معاف فرما دیتا۔ لیکن گناہ غیبت ایسا گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، کہ یہ تب تک معاف ہی نہیں ہوتا جب تک ہم اس شخص سے جا کے معافی نہ مانگ لیں جس کی ہم نے غیبت کی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم سب غور کریں اس پہ، کہ ہم ایک دن میں کتنے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے بچو، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت سے بچو، یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، یہ بدکاری سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص بدکاری کرتا ہے وہ اس کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ یہ تب تک معاف نہیں ہوتا جب تک اس شخص سے جا کے معافی نہ مانگ لی جائے جس کی غیبت کی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں ہم کسی دوسرے کی بات نہ کر رہے۔ سراسر نقصان ہے اس میں، فائدہ کوئی نہیں۔ یہ غیبت ہوتی کہاں سے ہے کہ جب ہمیں کوئی شخص اچھا نہیں لگتا، ہم اس کے حوالے سے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، اناد رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا، اور وہ شخص، اس کو اللہ نے عزت دے دی، مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا، شہرت دے دی، دولت دے دی۔ یہ سب چیزیں کس نے دی اسے؟ اللہ نے دی۔ اب ہم اپنے دوستوں میں بیٹھ کے نا، اپنے حلقہ احباب میں بیٹھتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ وہ شخص ایسا تھا، وہ شخص ایسا ہے، اور وہ باتیں بھی کر دیتے ہیں، بہتان بھی لگا دیتے ہیں جو اس میں موجود ہے، جو اس میں پائی نہیں جاتی، وہ باتیں بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بہتان بھی لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ فائدہ کچھ نہیں۔ اسے اگر عزت دی ہے تو اللہ نے دی ہے۔ اگر ہم کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے بارے میں برا سوچیں گے، کسی کے بارے میں برا بلا کہیں گے، اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کے کسی کے بارے میں غلط بیانی شروع کر دیں گے، اس پہ بہتان بازی کریں گے، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑنا، اسے تو اللہ نے عزت دی۔ میرا رب جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رفعتیں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مقام اور مرتبہ دے دیتا ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ لیکن ہم نے گناہ کیا، اور صرف ذرا سنیے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے نا،
اور جس کی غیبت کرتا ہے، جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے، اس کے گناہ اپنے سر لے رہا ہوتا ہے اور اپنی نیکیاں اسے دے رہا ہوتا ہے۔ جس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جس محفل میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کی بات کرتے ہیں، ہم جس کی بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی نیکیاں اسے دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے گناہ اپنے سر لے رہے ہوتے ہیں۔ فائدہ کس کا ہوا اور نقصان کس کا ہوا؟ پہلے ہی گناہ بہت زیادہ ہے، نیکیاں ہماری بہت کم ہیں، ٹوٹے پھوٹے عمل ہوتے ہیں، وہ بھی ہم کسی اور کو دے کے اس کے گناہوں کا انبار لے کے ہم رات کو اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ سن رہے ہیں، آج سے یہ بھی عہد ہم کریں کہ ہم کبھی غیبت نہیں کریں گے، ایسی محفل میں ہم نہیں بیٹھیں گے۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے کہ جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، کسی دوسرے کی بات کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو یہ عذاب دیا۔ اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، اللہ نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کہ اے موسیٰ، جو لوگ غیبت نہیں کرتے، غیبت سے بچے رہتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ اوائل لوگوں میں، پہلے لوگوں میں جنت میں داخل ہوں، اور جو غیبت کرتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے، وہ پہلے لوگوں میں جہنم میں داخل ہوں۔ اللہ ہمیں غیبت سے بچائے۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے نا، آپ سب نے سنی ہوگی کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز حکم دیا کہ روزہ رکھا جائے، اور جب تک میں نہ کہوں افطار نہ کرنا۔ سب نے روزہ رکھا۔ شام ہوئی، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن کو روزہ رکھا ہوا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو افطار کروں؟ آقا نے فرمایا، ہاں افطار کر لیجئے۔ اس نے افطار کیا۔ ایک اور شخص آیا، یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو میں افطار کروں؟ آپ نے اسے بھی اجازت دے دی۔ ایک اور شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اہل خانہ میں دو خواتین تھیں، دو عورتیں ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے آنے سے کتراتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اجازت دیں تو وہ بھی روزہ افطار کر لیں؟ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ تیسری بار اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ افطار نہیں کریں گی نا تو خدشہ ہے کہ وہ مر جائیں گی، وہ اس حد تک کمزور اور لاغر ہو گئی۔
वाक़या करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें मेरे पास बुलाया जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला तलब किया। प्याला आया तो आपने उन औरतों से कहा इसमें कह करो, इसमें उल्टी करो, वॉमिट करो इसमें। तो जब उन्होंने कह की ना, उन्होंने वॉमिट की, तो उस प्याले में गोश्त, खून और हड्डियां थी। तो कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो दिन को रोजा था, हमने तो कुछ नहीं खाया। तो आपने फरमाया आपने गीबत की थी, आपने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया था, और अगर ये आपके शिकम में रहता, अगर ये आपके पेट में रहता, तो आप जहन्नुम का ईंधन बन जाती। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें गीबत से बचाए।